کئی مسجدیں ہیں، تو ہر مسجد میں بیٹھنا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ پورے ایک علاقے میں، پوری ایک بستی میں ایک مسجد میں بھی اگر اعتکاف بیٹھ گیا تو کافی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا شہر حیدرآباد ایسا شہر ہے کہ الحمدللہ ہر مہینے مساجد ہیں الحمدللہ، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب۔ اگر وہ اعتکاف یہ کہ کوئی منت مانے کہ میرا یہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس طرح اگر کسی نے منت مانی تو اگر اس کا کام ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو یہ اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کثرت درود کیا ہے؟ زیادہ درود، کتنی کوانٹٹی پڑھیں گے تو زیادہ کہلائے گا؟ تو اس میں کئی فراہین ہیں، کئی قول ہیں کہ 1000 مرتبہ پڑھے یا 700 یا 500 یا کم از کم 300 مرتبہ۔ اگر کوئی مسلمان روزانہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہے، کل قیامت کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، سب الگ الگ جو گروپ اٹھیں گے، ایک گروپ نمازیوں کا، ایک تہجد گزاروں کا، ایک قرآن کے قاریوں کا، ایک صدقات کرنے والوں کا، زکات دینے والوں کا، حج کرنے والوں کا، اور اسی طرح گناہگاروں کے بھی گروہ اٹھیں گے، شرابیوں کا، ایک زانیوں کا، ایک سود خوروں کا، ایک جھوٹ بولنے والوں کا، ماں باپ کے نافرمانوں کا، الگ الگ لوگ جو گناہ کرتے تھے وہ اس طرح کو گروہ میں اٹھائے جائیں گے۔ تو جو ہر گناہ میں ملوث ہے تو اس کا تو کیا حال ہوگا؟ شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ماں باپ کا کو ستاتا بھی ہے، ان کا دل بھی دکھاتا ہے، اور جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، قتل و غارت گیری کا بازار بھی گرم کرتا ہے، حرام کی کمائی کماتا ہے، حرام کھاتا، اپنے اہل و عیال کو حرام کھلاتا، تو اس کا تو میدان حشر میں کیا حال ہوگا؟ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقیوں میں، پرہیزگاروں میں، عاشقان رسول میں اٹھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے غلاموں میں اٹھائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم پیارے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ حضور اسلام کے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، ان کے حضور اسلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد، انبیاء بھی 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہیں، اور حضور اسلام کے صحابہ بھی 1,24,000 کے قریب ہیں، کچھ کم بڑھ کے۔ تو اس طرح ان میں سے ایک صحابی ہے جن کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے، تو ان کا یوم وصال ہے آج۔ اس نسبت سے آج ان کا ذکر کر کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے، دین کی خاطر کیسی قربانیاں پیش کی، اور کیسے ان کے واقعات ہوئے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ محترم بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام ہے سلمان فارسی، ایک نام ہے سلمان الخیر۔ تو یہ دو نام ایک ہی ہستی کے ہیں، جن کو سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے، سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ سلمان کے معنی ہے سلامتی والا، جس کو سلامتی عطا ہوتی ہے، سلامتی کے لیے، یعنی وہ بیمار نہیں ہوتا، کبھی پریشانی بیماری اس کو نہیں آتی، بیماریوں میں جکڑا نہیں جاتا، آفات بلایات میں گرتا نہیں، سر کا درد نہیں، پیٹ کا درد نہیں، ہر بیماری سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے سلمان، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ مقدس نام ہے، آج وہ نام رکھنے والے بھی غیر غلط کاموں میں ملوث ہیں، تو یہ ان کی طرف توجہ نہ دیں کہ ہماری توجہ ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایران کے شہر اصفہان میں ایک مقام ہے جے مقام پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کے والد وہ پیشے سے کسان کا کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس علاقے کے سردار بھی تھے۔ ان کی زمینات تھی، بہت بڑی زمینات تھی، اور زمین کا کام خود کرتے تھے، اور بہت بڑے جاگیردار تھے، بڑی ان کی زمینیں بھی تھیں۔ اور ان کے بیٹے حضرت سلمان فارسی، اسلام لانے سے پہلے ان کے کئی نام تھے، یہ بھی نام کتابوں میں کئی نام آئے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے نام رکھا سلمان، تو اسی نام سے آج وہ مشہور ہے، سوئے قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ پیارے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جو گھرانہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، جن کو آتش پرست کہا جاتا ہے۔ آگ کو سجدہ کرنا، آگ کو خدا کہنا، آگ کی عبادت کرنا۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اس آگ کا جو علاقہ تھا جہاں آگ جلائی جاتی تھی، آتش کدا تھا، اور آتش کدا میں یہ خدمت کرتے تھے۔ خدمت کرتے 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 ایک بڑا منصب پا لیا، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا، دل مطمئن نہیں ہے۔ پھر آپ نے غور کیا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ پھر آپ نے وہ مذہب چھوڑ دیا، چھوڑ کر عیسائی میں سے قبول کر لیا، عیسائی بن گئے۔ اور عیسائی ایسے بنے کہ زبردست عالم دین بن گئے، عیسائیوں کے بہت بڑے عالم بن گئے۔ لیکن عالم بننے کے باوجود، بڑے بڑے کتابیں پڑھنے کے باوجود دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر بڑے بڑے پادریوں کی صحبت میں رہی، رہبان جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بہت دن گزارے، کئی سال گزارے، لیکن تشفی نہیں ہوئی۔ پوچھا جس کے ساتھ رہے کئی عرصہ گزارے، اس پادری کے ساتھ، اس سے کہا کہ میں تمہارا انتقال ہو رہا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم فلاں پادری کے پاس چلے جاؤ، فلاں گرجا گھر چلے جاؤ، وہ تمہاری تعلیم و تربیت کرے گا اور تمہیں سکون ملے گا۔ تو آپ اس کی موت کے بعد ایک دوسرے پادری کے پاس چلے گئے، دوسرے گرجا گھر چلے گئے، دوسرے گرجا گھر میں جا کر آپ وہاں پر کئی سال گزارے اور بہت خدمت کی وہاں پادری کی، لیکن اس کے باوجود دل کو تسلی نہیں ہوتی، دل کو مطمئن جو ہونا ہے وہ دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو جو دل کا چین ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، وہاں گئے یہاں گئے وہاں گئے، کہیں بھی دل کا چین نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، پھر آپ نے اس پادری سے پوچھا کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، میں بہت بے چین اور بے قرار ہوں، مجھے قرار کیسے ملے گا؟ تو اس پادری نے جواب دیا کہ عنقریب میں بھی مرنے والا ہوں، میری موت ہونے والی ہے، جب میری موت ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد تم یثرب چلے جانا۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے، اور یثرب کہتے ہیں ایک تکلیف دہ جگہ کو، مشکل کی جگہ، مصیبت کی جگہ، بلائیات کی جگہ، جہاں پہ انسان پریشان رہتا ہے، اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ کا نام حضور کی آمد سے پہلے یثرب تھا، سارے لوگ یثرب کہتے تھے۔ تو اس پادری نے کہا کہ تم یثرب چلے جاؤ، کہ یثرب میں نبی آخر زمان ان کی وہ ہجرت گاہ ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے اطراف کھجور کے باغات ہیں، کھجور کے جھنڈ ہیں، کھجور کے جھاڑ ہیں۔ تو اس علاقے میں اللہ کے آخری رسول آنے والے ہیں، تم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، یہ کہا۔ اور کچھ دن بعد اس پادری کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ مرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں مل گیا تھا جو مدینے آ رہا تھا۔ اب وہ قافلے والوں نے جب آپ کو دیکھا کہ یہ اکیلا سفر کر رہا ہے، یہ اکیلا شخص ہے، تو ان لوگوں نے آپ کو غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر ایک دوسرے مقام پہ لا کر ان کو بیچ دیا۔ پھر وہاں سے کسی نے ان کو خریدا اور وہ مدینہ منورہ لا کر ان کو بیچ دیا۔ تو مدینہ منورہ میں آپ بک گئے، اور ایک یہودی جس کی بہت زمین تھی، بہت اس کی جو جائیداد تھی، اور اس کے پاس کھجور کے باغ تھے، اس پادری نے
حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا اور خرید کر ان کو کام پہ لگا دیا. وہ روزانہ دن بھر کھجور چنتے اور باغ کا کام کرتے اور اس کے بعد دیگر کام بھی کرتے. تو اس طرح دن گزرتے گئے. ایک وقت وہ آیا مدینہ منورہ میں ایک بہت ہی خوشخبری کی آواز پھیلی کہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور بنو نجار کی بچیاں دف پر یہ کلام پڑھ رہی ہیں طلع البدر علينا. تو حضرت سلمان فارسی آپ نے کھجور کے باغ کے باہر آ کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ کیسا شور ہے, یہ کس دف کی آواز آ رہی ہے اور یہ کیا پڑھا جا رہا ہے, یہ کون کلام پڑھ رہے ہیں اور یہ کس کی آمد ہے. لوگوں نے کہا کہ اے فلاں یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. تو آپ نے حضرت سلمان فارسی نے فوراً وہاں سے نکل کر دوڑ لگائی کہ میں بھی جا کے ملاقات کروں گا کہ اسی کی خاطر تو اتنے دن پھر کر ٹھوکریں کھا کر یہاں پہنچا. اب وہ میرا وقت آ گیا ہے کہ جب میں ہدایت پاؤں اور اللہ کے آخری رسول کا دیدار کروں, ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پادری جو آپ کو بھیجایا تھا اس پادری نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو آخری نبی ہیں ان کی تو میں نشانیاں بھی بتا دیتا ہوں. ان کی 3 نشانیاں میں بتاتا ہوں. ایک نشانی ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے اور تحفہ ہدیہ اس کو رد نہیں کریں گے, اس کو قبول کریں گے. اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر دونوں بازوؤں کے عین بیچ میں ختم نبوت کی مہر لگی ہوگی. تو یہ 3 نشانیاں اس راہب نے, عیسائی پادری نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کچھ کھجور لیے اور نیت کر لی کہ یہ صدقہ ہے. لے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ صدقے کے کھجور ہیں. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے. پھر آپ نے اس کو واپس دے دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کچھ کھجوریں لی اور نیت کر لی کہ یہ تحفہ ہے, ہدیہ ہے. یہ لے جا کر رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہدیہ ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا. ان کھجوروں کو آقا نے قبول فرمایا. حضرت سلمان فارسی کی 2 نشانیاں پوری ہو گئی. اب ان کو تیسری نشانی دیکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر مہر نبوت ہے, ختم نبوت ہے. نبوت جن پر ختم ہے اس کی مہر لگی پیٹھ پر. اب وہ دیکھنا ہے. اب وہ اس کی تلاش میں بہت دن گزر گئے. اتفاق سے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس باغ میں کام کرتے تھے اس باغ میں سرکار تشریف لے آئے. اور کیسا تشریف لائے کہ آقا علیہ السلام صرف چادر اوڑے ہوئے ہیں, کرتا نہیں ہے, چادر اوڑے ہوئے ہیں اور نیچے تہبند اوپر چادر ہے. حضرت سلمان فارسی کے دل میں آنے لگا کاش کہ ہوا کا جھونکا ہے اور ہوا کا جھونکا ایسا تیز آئے کہ رسول پاک علیہ السلام جو چادر اوڑے ہوئے ہیں وہ چادر اڑ جائے اور میں حضور کی پیٹھ دیکھ لوں اور اطمینان کر لوں. اس راہب نے جو کہا تھا کہ ختم نبوت کی مہر ہوگی تو اس مہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, بس یہ کہنا تھا. رسول پاک علیہ السلام نے چادر نکالی اور چادر حضرت سلمان فارسی کو دی اور دے کر کہا کہ اے سلمان آؤ, آ کر میری پیٹھ دیکھ لو,
جو تمہیں اس راہب نے کہا تھا میری آخری نشانی، وہ آخری نشانی آ کر دیکھ لو. سبحان اللہ. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ یہ سنیں کہ وہ پادری تو مجھے اتنے سال پہلے کہا تھا اور حضور اس کی خبر مجھے دے رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آؤ میری پیٹھ دیکھ لو فرما رہے ہیں، یہ میری تیسری نشانی فرما رہے ہیں، تو دل ان کا اتنا داغدار ہو گیا، دل میں ایمان اس قدر زیادہ ہو گیا کہ رسول پاک علیہ السلام والسلام کے قدموں میں گر گئے اور اسی وقت کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے. پیارے محترم بھائیوں، جب اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کا جو مالک تھا یہودی، دبلا پتلا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دبلا پتلا تھا اور بڑا سخت تھا، حضرت سلمان فارسی سے بہت کم لیتا تھا. تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں رہوں، میں اس باغ میں نہ جاؤں بلکہ حضور کا خادم بن کر زندگی بھر آقا کی خدمت کرتا رہوں. لیکن کرے کیا؟ ایک جگہ پر بکاوا ہے، آپ بکے میں ایک جگہ پر بک چکے ہیں اور ان کا جو مالک ہے وہ یہودی ہے. تو پیارے بھائیوں، اب وہ جو یہودی ہے وہ حضور کا بھی دشمن تھا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں دن بھر باغ میں محنت کرتا ہوں، اور جب رات ہوتی، شام کا وقت ہو جاتا تو وہ راہب، وہ یہودی باغ کا مالک، وہ مجھے سامنے بلا کر بٹھاتا، مجھے اپنے سامنے بٹھا لیتا اور بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا، حضور کو گالیاں دیتا. تو میں برداشت نہیں کر پاتا، میں برداشت نہیں کر پاتا، میں رونا شروع کر دیتا، میں روتا اور وہ حضور کو گالیاں دیتا رہتا، میں روتے جاتا، وہ گالیاں دیتے رہتا اور وہ ہنستے جاتا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ اس طرح گالیاں دے رہا تھا اور مجھے برداشت نہ ہوئی. آپ کا جو جسامت ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لحیم شہید تھے، اونچے پورے تھے، بہت گورے تھے اور جسامت بہت بڑی تھی، اونچے پورے اور بہترین آپ کی جسامت تھی. تو جیسے اس نے نعوذ باللہ حضور کو گالیاں نکالی، حضور کی نعوذ باللہ شان میں بےادبی کی گالیاں دی، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوا تو میں نے کھڑے ہو کر اس اپنے مالک کو جو یہودی تھا اس کو ایک زوردار تماچا مارا، ایسا تماچا مارا کہ وہ نیچے گر گیا، وہ نیچے گر گیا اور نیچے گرنے کے بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ دیکھو میرے غلام نے مجھے مارا، میرے غلام نے مجھے مارا. اور وہ ساری بستی یہودیوں کی بستی تھی، سارے یہودی جمع ہو گئے، 400-500 یہودی جمع ہو گئے. انہوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ میں لہو لہان ہو گیا اور میرا سارا جسم خون سے تر ہو گیا اور میرے کپڑے پورے خون سے تر ہو گئے. انہوں نے مجھے بہت مارا اور پھر اس کے بعد میں سیدھے حضور کی بارگاہ میں گیا، رسول پاک کی بارگاہ میں گیا اور جا کر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے یہودی نے مجھے بہت مارا ہے، وہ آپ کی شان میں گالیاں دے رہا تھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو تھپڑ مارا، تماچا مارا. تو اس نے شور مچایا تو سارے یہودی جمع ہو گئے اور ان یہودیوں نے مجھے ہاتھوں سے پیروں سے اتنا مارا کہ دیکھیں میں لہو لہان ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں اس کے پاس اب نہیں جاؤں گا. تو سرکار کے سامنے فرمایا کہ اے سلمان، وہ تمہارا مالک ہے، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ زمانہ ایسی تھا کہ غلام خریدے جاتے اور زندگی بھر جو ہے وہ ان کی غلامی کرتے، یا اگر ان کو کوئی خرید لے تو پھر وہ ان کو بیچ دیا کرتے، دوسرا خرید کر وہ اپنے کام پہ لگا لیتا. یہ سسٹم تھا اس دور کا. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان، تمہیں جانا ہے اور جا کر اس سے معافی مانگنا ہے، یہ کہ وہ تمہارا مالک ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو. رسول کریم علیہ السلام نے دوبارہ ہم کو بھیج دیا. پھر وہ چلے گئے، جا کر اپنے اس مالک یہودی سے معافی مانگی اور اس کے بعد پھر کام میں لگ گئے، مصروف ہو گئے. کئی دن گزر گئے. اب اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس پادری کو، اس یہودی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں.
تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر یہودی سے کہو کہ اے یہودی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، مجھے بیچ دے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، قیمت جو ہے وہ میری قیمت ادا کی جائے گی، تو بتا کیا قیمت ہے؟ تو یہودی سے جا کر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے یہودی، اے میرے مالک، میں تجھ سے نجات پانا چاہتا ہوں اور اس کے عوض تجھے کتنی رقم چاہیے؟ تو یہودی نے کہا اچھا تو میری ملکیت سے نکلنا چاہتا ہے تو سن تیری قیمت ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک بہت بڑی زمین پر لے کر آیا، وہ بڑی بڑی زمین پر لا کر کہا کہ یہ میری زمین ہے، تو یہ زمین پر مجھے 300 درخت کھجور کے، تازی کھجور کے 300 درخت چاہیے، اور وہ بھی 3 دن کے اندر، چوتھے دن نہیں، 3 دن کے اندر اگر اس بڑی زمین پر 300 تازی کھجور کے درخت اگر لگ جائیں، ان پر پھل آ جائے، تو بس میں تجھے آزاد کر دوں گا، میں تجھے دے دوں گا، یہ تیری قیمت ہے۔ حضرت سلمان فارسی یہ اس قیمت سن کر سیدھے حضور اسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اس نے کہا ہے اثر کا وقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی نے میری قیمت یہ رکھی ہے کہ ایک زمین بتا کر کہا کہ 300 اس کے اندر پھل کے، کھجور کا جو پھل ہے، کھجور جو ہے اس کے درخت لگنے چاہیے، اور وہ بھی تازی کھجور اس پر آنا چاہیے، اور یہ 3 دن کے اندر ہو رہا ہے، چوتھے دن یہ قیمت ختم ہو جائے گی، یہ کہا ہے یا رسول اللہ۔ تو عصر کا وقت ہو گیا، حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا فرمائے، اس کے بعد پھر آپ انتظار میں ہیں حضور علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ کیسا ہوگا، 3 دن میں کھجور کے درخت کیسے لگیں گے اور کیسے معاملہ ہوگا، یہ آپ فکر مند ہیں۔ اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، حضور کی محفل ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو حضرت سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، آپ نے مغرب کی نماز رسول پاک کے پیچھے ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر لوگ حضور کے پاس آ رہے ہیں اپنے اپنے کام لے کر، کوئی یہ کام کے لیے آ رہا ہے، کوئی وہ کام کے لیے آ رہا ہے، حضور مصروف ہے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، تو حضرت سلمان فارسی حضور کے پیچھے نماز عشاء ادا فرمائے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی بے چین اور بے قرار ہیں کہ میری رہائی کیسے ہوگی، 300 درخت لگنا ہے، ورنہ رہائی نہیں ہوگی، تو میں کیا زندگی بھر اس کا غلام رہوں گا یا میرا کیا ہوگا؟ اب ان کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، بے چین اور بے قرار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرما جاتا ہے عشاء کی نماز ہوئی، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی سرکار کے پاس پہنچ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، عشاء کا وقت ہو گیا، میں اثر سے یہاں پر آیا ہوا ہوں، اور میرا جو مالک ہے اس نے یہ میری قیمت رکھی ہے کہ 300 درخت چاہیے اس کو، اور اس پہ پھل بھی آئے، تازہ پھل یعنی تازہ کھجور آئے، اور 300 درخت ہو، اور زمین بھی اس نے بتائی، تو یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا، کیا میں ہمیشہ اس کا غلام رہوں گا یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سرکار کے سامنے کیا فرمایا کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اب حضرت سلمان فارسی سوچنے پڑ گئے کہ کیسے ہوگا کام۔ آقا نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ اے سلمان وہ جگہ بتا جہاں اس یہودی نے 300 درخت لگانے کو کہا ہے۔ تو سلمان فارسی حضور کے ساتھ چلنے لگے، اور ایک بڑے میدان میں آ کر، رات کا وقت ہے، بڑے میدان میں دونوں تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی وہ جگہ ہے جو آج دن میں اس یہودی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی چادر مبارک نکالی، چادر مبارک نکال کر حضرت سلمان فارسی کو دی اور کہا اے سلمان یہ چادر بچھاؤ۔ حضرت سلمان نے چادر بچھائے، سرکار نے فرمایا کہ اے سلمان اس پر لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ آپ حیران ہو گئے یا رسول اللہ
اب حال دل میں آ رہا ہے کہ میں کیسے کہوں کہ اتنا بڑا کام ہے اور میں سو جاؤں، 300 درخت لگنا ہے، ان 300 درخت کیسے لگیں گے اگر میں سو جاؤں گا؟ پھر رسول پاک علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام بھی ایک مقام پر، آقا بھی وہاں پر لیٹ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی حیران ہو گئے کہ سرکار نے چادر مجھے عطا فرمائی اور آپ مٹی پر، خاکی پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حرمت علی حضور السلام کی سادگی پر کہ اپنے ساتھ والے کو اپنی چادر عنایت فرمائی اور خود مٹی پہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو سلمان فارسی سرکار نے پھر فرمایا، اے سلمان کیا تجھے نیند نہیں آ رہی ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں بے چین بے قرار ہوں۔ فرمایا کہ تو بے چین مت ہو، تو آرام کر، سو جا، کیونکہ وہ بھی دن میں یہودی کے مار کھائے تھے، بڑی تکلیف سے دن گزارا تھا، تھکے ماندے تھے، وہ بھی سو گئے۔ جیسے وہ سوئے رسول پاک علیہ السلام نے بھی آرام فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آدھی رات گزر گئی، فجر کا وقت قریب آنے کو ہے، میری نیند ختم ہوئی، میں بیدار ہوا نیند سے بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نماز تہجد ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو نہیں اٹھایا کیونکہ وہ تھکے ہوئے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ سرکار تہجد پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے سلام پھیرا، اس کے بعد فرمایا کہ اے سلمان آرام کر لے، کہ روزانہ یہودی تجھ سے بہت کام لیتا ہے، تو بہت تھکا ہوا ہے، تجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، تجھے تکلیف دیتا ہے، تو یہاں آرام کر لے، تو آرام کر لے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں سو جاتا ہوں۔ پھر فرماتے کہ میں سو گیا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا، رسول کریم علیہ السلام نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے مجھے اٹھایا نماز فجر کے لیے، تو میں نماز فجر کے لیے اٹھا اور حضور کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کرنے کی کوشش کی کہ میں کیا نماز پڑھوں گا۔ حضور اٹھا رہے ہیں، تو جیسے ہی میں اٹھا بستر سے، چادر مبارک سے جیسے اٹھا کہ نماز فجر ادا کروں گا، فجر کا وقت ہو رہا ہے، نماز ادا کر لوں گا کہ فجر کا وقت ہے، حضور مجھے اٹھا رہے ہیں، فجر پڑھوں گا، حضور کے ساتھ جماعت کر لوں گا، ان کے ذہن میں باتیں سنت بھی پڑھوں گا۔ لیکن جیسے آپ اٹھ کے بیٹھتے ہی آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ سامنے 300 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، 300 درخت کھجور کے لگے ہوئے ہیں اور تازی کھجوریں ان درختوں پہ لٹکی ہوئی ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ یا رسول اللہ یہ کھجور کے درخت کیسے آ گئے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان، اللہ نے تیرے لیے فرشتوں کو بھیجا اور رات میں جب تو سو گیا تو اللہ نے فرشتوں کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ وہ 300 کھجور اس زمین پر لگا کر تجھے آزاد کر دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ سرکار علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اے سلمان فجر کی نماز ادا کر لو۔ چنانچہ حضور کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا اے سلمان جاؤ اور جا کر تمہارے مالک کو بتا دو، کہہ دو کہ 300 درخت کھجور کے، تازی کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اس کو لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے یہودی، اے میرے مالک سن کہ الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام کا ایسا مجھ پر احسان ہوا، ایسا کرم ہوا کہ الحمدللہ تو نے جو زمین بتائی تھی اس زمین پر 300 درخت کھجور کے، تازی کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، آ کر دیکھ لے اور گن لے کہ سارے 300 برابر ہیں اور مجھے آزاد کرنے کا پیپر جاری کر دے۔ چنانچہ وہ یہودی حیران ہو گیا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو ایسی شرط لگائی کہ جو ہو ہی نہیں سکے، لیکن یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ تو یہودی آیا اور آ کر جب دیکھا تو واقعی اس کی زمین پر 300 درخت لگے ہوئے ہیں اور اس نے گننا شروع کر دیا۔ اس نے
گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 6 7 100 200 250 300 درخت مکمل پورے کے پورے 300 درخت موجود ہیں، اور ہر درخت پر کھجور کی تازی کھجوریں لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کون سی کھجوریں ہیں؟ اس کا نام ہے اجوا کھجور. سبحان اللہ. اور وہ کھجور کہاں سے آئے؟ وہ کھجور جنت سے فرشتے لے کر آئے. وہ درخت بھی جنتی درخت، اس کا پھل بھی جنتی پھل، جس کو آج اجوا کھجور کہا جاتا ہے، اور جو بہت مہنگا ہوتا ہے. آج بھی جب حجاج حج کر کے مدینے جاتے ہیں، عمرہ کر کے مدینے جاتے ہیں، جب مدینے منورہ میں دیکھتے ہیں تو کھجور کی دکانوں پر کھجور ہے، یہ کھجور فلاں کھجور، کئی قسم کے کھجوریں ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے اعلیٰ کھجور جو مدینے میں حضور کی آمد سے پہلے اور حضرت سلمان کے اس واقعے سے پہلے یہ کھجور کو مدینے والے جانتے ہی نہیں تھے. دوسرے کھجور جانتے تھے، یہ کھجور کو جانتے نہیں تھے. اس کا مزہ نہیں معلوم تھا کہ کیسی کیفیت رکھتا ہے. تو پیارے بھائیوں، جب وہ کھجور لائے گئے اور درخت سے یہودی نے توڑا تو توڑ کر حیران ہو گیا کہ یہ کون سا کھجور ہے، میں نے آج تک یہ مدینے میں کھجور نہیں دیکھے، یہ کون سا کھجور ہے. حضرت سلمان فارسی نے خبر دی کہ یہ تو وہ کھجور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے یہ درخت اور یہ کھجور میرے لیے منگوائے ہیں، بھجوائے ہیں، اور یہاں زمین میں میری آزادی کے لیے اللہ نے فرشتوں سے لگوائے ہیں. تو یہودی جو ہے بڑا متاثر ہو گیا. اب وہ کھجور، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ کھجور ہے کہ وہ کھجور اگر کوئی بندہ 7 دن 7 دانے کھا لے تو اس کو کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا. سحر جو ہوتا ہے، سحر لوگ جادو کراتے ہیں دوسرے کے اوپر. تو جو بندہ 7 دن نہار پیٹ نہار منہ 7 دن 7 کھجور کے دانے اگر کھا لے تو پھر اس کو کبھی بھی کسی کا جو ہے کرا ہوا جادو وہ کام نہیں کرتا. اور فرمایا جو گٹھلی ہوتی ہے اس کی گٹھلی کو کوٹ کر، اس کی گٹھلیوں کو کوٹ کر اس کا آٹا بنا کر اگر 1 چمچ روزانہ کوئی کھائے گا تو اس کو ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کی جتنی بیماریاں ہیں، ہارٹ کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریوں سے نجات پائے گا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو ہے دل کا دورہ پڑا تھا. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد، یہ جو اجوا کھجور ہے، اجوا کھجور کی گٹلیاں اس کو کوٹ کر اس کو آٹے کی طرح بنا کر روزانہ کچھ کھا لیا کرو کہ تمہارا جو دل کا مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے کچھ دن کھجور کی گٹلیوں کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر اس کو کھایا تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی. آج بھی لوگ مدینے شریف جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر پیکنگ آ رہی، اتنا ڈبہ آتا ہے جس میں اجوا کھجور کی جو گٹلیاں ہیں ان کو پیس کر ایک آٹے کی شکل بنا دی گئی ہے، اور وہ آج بھی وہاں 10 ریال 20 ریال میں بکتا بھی ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ جو کھجور ہے اب تو یہ الحمدللہ مدینے سے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، ہر جگہ جو ہے یہ پہنچتا ہے کھجور. لیکن اصلی کھجور نہیں پہنچتا ہے. جو اصلی کھجور ہے، جو اجوا اصلی کھجور ہے، وہ 150 ریال میں ملتا ہے، اور جو نارمل جو دکانوں پہ کھجور مل رہی اجوا کھجور وہ آپ کو 25 ریال 30 ریال میں. کیوں؟ کیونکہ وہ کھجور کی گٹلی کو مدینے سے باہر لے جا کر اس کی کاشت کی جا رہی ہے اور اس کو پھر مدینے لا کے بیچا جا رہا ہے. اب اسی مقام پر جہاں پر رسول کریم علیہ السلام نے درخت لگوائے تھے تو ان درختوں کے جو کھجور ہیں وہ اصلی ہیں، ساری برکتیں اس میں ہیں، اصلی وہ کھجور میں، لیکن اس کی قیمت ہے 1 کلو 150 ریال، 150 ریال میں 1 کلو. اور دوسرا جو عام کھجور ہے، اجوا کھجور جو مدینے سے باہر بک رہا ہے، اس کی کاشت ہو رہی ہے، وہ 25 ریال 30 ریال اس طرح بکتا ہے. تو پیارے بھائیوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مدینے کا اصلی وہ کھجور جو رسول پاک علیہ السلام نے درخت لگوائے تھے اور جو جنتی درخت اور جنتی پھل اجوا کھجور اور اوریجنل یعنی بالکل اصلی
تو پھر اس کو قیمت زیادہ دے کر اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. تو مالدار لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ اس کو خرید لیتے ہیں. اب غریب آدمی تو اتنا خرید نہیں سکتا, نہیں بھائی میں اتنے میں کام چلا لوں گا. تو لوگ جو ہے عام طور پر 20-30 ریال والے کھجور خریدتے ہیں. جن کو معلومات ہیں وہی لوگ اصلی کھجور خریدتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہو. الغرض اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, دنیا میں بھی نصیب کرے اور جنت میں بھی عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغ اپنے مالک کو دے دیا. کہا لو یہ تمہاری جو تم نے قیمت لگائی, میری قیمت یہ تم وصول کر لو, یہ 300 درخت ہیں یہ تمہارے ہوئے اور اب میں آزاد ہو گیا. سیدھے حضور کی بارگاہ میں آ گئے, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے, آ کر سلام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں, میں آپ کا غلام ہو گیا. آقا نے فرمایا کہ اے سلمان میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تمہارا جی جہاں چاہے تم چلے جاؤ, میں اپنا غلام بنا کے نہیں رکھوں گا. میں نے تمہیں آزاد کیا, میں نے تمہیں آزاد کر دیا, اب تمہارا جی جہاں چاہے تم چلے جاؤ, تم کو میں نے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. تو میرے پیارے بھائیوں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی زبانی یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ رسول پاک علیہ السلام نے مجھے آزاد کر دیا, لیکن میں تو حضور کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آزاد کر دیا, لیکن رسول پاک علیہ السلام کی جو غلامی کی جو لذت ہے وہ حضرت سلمان فارسی کے دل میں گھر کر گئی تھی. تو وہ کہاں جاتے حضور کا گھر چھوڑ کر, وہ تو ہمیشہ حضور کے قدموں میں رہتے, حضور السلام کی خدمت میں رہتے, ہمیشہ اپنا کے کام کرتے رہتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان مجھ سے ہے اور میں سلمان سے ہوں, یعنی سلمان میرے قریب ہے اور میری اہل بیت میں شامل ہے. صحابہ جو ہے وہ ایک ہی صحابی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں داخل ہے. اہل بیت کون؟ حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, یہ علی کا گھرانہ, یہ اہل بیت کا گھرانہ. تو اس اہل بیت میں رسول کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیا. فرمایا کہ میں سلمان سے ہوں, یعنی سلمان یہ مجھ سے ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں سلمان سے ہوں, سلمان سے میں محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے پاس 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ بہت محبوب رکھتا ہے, جن میں ایک سلمان فارسی ہے. پیارے بھائیوں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے. تو یہاں تک کہ جنگ خیبر آئی, غزوہ خیبر, جس میں سرکار نے خود بنفسہ حصہ لیا. حضرت علی خیبر کو فتح فرمایا. خیبر کا ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے. تو خیبر فتح ہو گیا. خیبر میں کون تھے؟ یہودی. خیبر میں پورے یہودیاں تھے. یہودیوں سے رسول پاک علیہ السلام نے وہ جو خلاف تھا خیبر کا خلاف وہ خالی کروایا, اور سارے یہودی ان کو رسیاں باندھی گئی, ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, لہسے ٹھہرا دیا گیا, سب کے سب قیدی بنا لیے گئے. اس دور میں تو لوگ مار دیتے, لیکن سرکار نے ان کو مارا نہیں, ان کو قیدی بنایا. قیدی بنانے کے بعد پیارے بھائیوں سب کو لہسے کھڑا کر دیا. اب سرکار نے پوچھا اینا سلمان, سلمان کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی تیزی سے آگے بڑھے, عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو سلمان فارسی سے سرکار نے فرمایا اے سلمان ان کو دیکھو. حضرت سلمان فارسی قریب ہے, جا کر جب ان کو دیکھا تو سب سے پہلے وہی یہودی ٹھہرا تھا جو آپ کا مالک تھا. 300 کھجور کے باغات میں جس نے آپ کو آزاد کیا تھا, سب سے سامنے ٹھہرا ہوا ہے. سرکار نے پوچھا اے سلمان کیسے پہچانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کو کیسے نہیں پہچانوں گا, یہ تو میرا پرانا مالک ہے, یہ تو مجھے روزانہ مارتا پیٹتا ظلم کرتا زیادتیاں کرتا ہے مجھ پر, اور مجھے اس نے بہت مارا, میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا یا رسول اللہ. تو
تو سرکار نے فرمایا آج بدلے کا دن ہے، اس سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ سرکار نے اپنے پاس سے کوڑا نکالا اور کوڑا نکال کر حضرت سلمان فارسی کو پیش کر دے دیا کہ لو یہ کوڑا اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ حضرت سلمان فارسی کوڑا لیے اور آگے بڑھے، کوڑا لے کر آگے بڑھے اور یاد کیا پورا کہ اس یہودی نے مجھے کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں دی، مجھے کھانا بھی برابر نہیں دیتا، کام اتنا زیادہ لیتا، پھر حضور کی شان میں گستاخی کرتا تو میں روتا تو مجھے اور مارتا، اتنی تکلیفیں دینے والا۔ آج ایسا دن آ گیا کہ یہ جو ہے اس حالت میں ٹھہرا ہوا ہے اور میں ایسی حالت میں ہوں کہ اب میں اس کو ماروں گا اور ساری دنیا دیکھے گی۔ چنانچہ پیارے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہاتھ میں آپ کے کوڑا تھا اٹھایا اور مارنا چاہا، رسول پاک اس کے حضرت سلمان فارسی کے دونوں کے بیچ میں حضور تشریف لے آئے اور فرمایا اے سلمان رک جا، اس کو معاف کر دے، اے سلمان رک جا، اس کو معاف کر دے۔ حضرت سلمان حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اتنے دنوں کے بعد یہ وقت آیا کہ میں اپنا بدلہ لوں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو بے شک یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد یہودی جو تھا وہ یہودی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا کہ اے سلمان میں نے تجھے اتنے سال ستایا، تکلیف دی، ظلم کیا، ہاتھ سے بھی تکلیف دی، زبان سے بھی تکلیف دی، ہر طرح سے تجھ پر ظلم و زیادتی کی، اور آج یہ وقت آ چکا کہ میں یہاں پر اس حال میں ٹھہرا ہوں اور تو یہاں کیسی کیفیت میں ٹھہرا ہے، آج تمہاری جیت ہو گئی اور اس کے باوجود تمہارے نبی نے مجھے معاف کر دیا، تو تمہارے نبی کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اتنے اعلیٰ ہیں آپ کے نبی۔ میں اپنی یہودیت سے توبہ کرتا ہوں اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آگے بڑھ کر رسول پاک کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ سرکار نے پہلے فرمایا تھا کہ اے سلمان ایک وقت آئے گا وہ جو باغ ہے جس پہ 300 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں وہ تیرا ہو جائے گا تو اس کا مالک ہوگا۔ اب وہ وقت پورا ہو رہا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا سلمان کا ہاتھ پکڑ لیا، اے سلمان فارسی ادھر آؤ، ہاتھ پکڑ کر سارے لوگوں کے سامنے سرکار نے اعلان کیا اے لوگوں سنو، اے مدینے والوں سنو کہ وہ جو بڑا باغ ہے جس میں اجوا کھجور کی 300 درخت لگی ہوئی ہیں، وہ 300 درخت والا وہ کھجور کا باغ آج سے وہ سلمان فارسی کا ہو گیا، میں نے اس کو سلمان فارسی کو عطا کر دیا، آج سے یہ اس کا مالک بن گیا۔ حضرت سلمان فارسی جو پہلے آزاد کیسے ہوں گے وہ سوچ رہے تھے کہ 300 درخت کیسے لگیں گے، آزاد کیسے ہوں گے یہ سوچ رہے تھے۔ پھر جب سرکار نے فرمایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے تو راستہ تو نظر نہیں آ رہا کیسے آزاد ہوں گے، لیکن یقین ہے، سرکار نے فرمایا یقین ہے، لیکن راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوگا کیسے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ سلمان ایک وقت آئے گا کہ وہ باغ تیرا ہوگا، سرکار کی زبان ہے، یقین ہے، لیکن کیسے ہوگا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ لیکن فتح خیبر کے دن، جس دن خیبر فتح ہوا، مولا علی نے اس کا دروازہ اٹھا کر پھینکا اور قلعہ فتح ہوا، تو قلعہ فتح ہوا اسی دن آقا علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ اعلان کر دیا کہ یہ وہ باغ جس میں 300 درخت جھاڑ درخت ہیں لگے ہوئے، وہ سارا کا سارا باغ وہ سلمان فارسی کا ہے، سلمان فارسی اس باغ کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ وہ جو باغ تھا اس باغ سے جو آمدنی ہوتی وہ ساری کی ساری آمدنی لوگوں میں صدقہ کر دیا کرتے، خیرات کر دیا کرتے، اپنے لیے اٹھا کر کچھ نہیں رکھتے، کچھ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ فرمایا جاتا کہ آپ کی عمر
250 سال تھی. بولیے کتنے سال؟ 250 سال. عام طور پر انسان کتنے سال جیتا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. 90 سال اگر کوئی جی لے، 100 سال کوئی جی لے تو بہت بڑی بات ہے. رسول کریم علیہ السلام ظاہری دنیا میں 63 سال تشریف فرما رہے. 63 سال کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا. 63 ایئرس، 63 سال. صدیق اکبر 63 سال، فاروق اعظم 63 سال، حضرت عثمان 63 سال، مولا علی 63 سال. خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا کہ وہ 63 سال کے رہے. زندگی دنیا میں انہوں نے ظاہری طور پر گزاری. پیارے محترم بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان، ان میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 250 سال. بولیے کتنے سال؟ 250 سال کی عمر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی رہی. فاروق اعظم کا دور آیا. حضرت سلمان فارسی کو فاروق اعظم نے مدائن عراق کا گورنر بنا کر بھیج دیا. آپ گورنر بن کے چلے گئے اور وہاں عراق کے اندر لوگوں کے کام کاج دیکھنا. گورنر کا کام کیا ہے؟ وہاں کے پورے حالات کو قابو میں رکھنا، ہر ایک کی مشکل کو دور کرنا، وہاں کا نظام چلانا. تو ایک شخص تاجر عراق آیا اور وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، تو دیکھا کپڑوں سے یہ غریب آدمی ہے. اس تاجر نے کہا اے شخص ادھر آؤ، ادھر سامان اٹھاؤ. وہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی ہے، گورنر ہے، لیکن لباس اتنا سادہ کہ تاجر پہچان نہیں سکا، کیونکہ گورنر تو اعلیٰ لباس میں ہوتے ہیں، اچھی سواری پر سوار ہوتے ہیں. ان کی سادگی، ان کا رہن سے، ان کا چلنا دیکھ کر، ان کی سادگی دیکھ کر وہ تاجر نے کہا کہ اے شخص میرا سامان اٹھا لو. سامان اٹھا کر چلنے لگے. تاجر سامنے چل رہا ہے، آپ اس کے پیچھے سامان لے کے چل رہے ہیں. تھوڑی دور گزرے تھے، لوگوں نے کہا کہ اے شخص تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ تو مدائن کے عراق کے گورنر ہے، تو ان سے کا سامان اٹھا رہا ہے. تو وہ گھبرا گیا تاجر. ارے مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا. کہ میں ان کا لباس دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہ کوئی غریب آدمی ہے اور یہ میرا کچھ کام کریں گے تو میں کچھ پیسے دے دوں گا، تو اس لیے میں ان کو یہ کہا تھا. تو فوراً اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ سامان مجھے دے دیجیے، میں اپنا سامان اٹھا لوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے ایک نیکی کرنے کا موقع دیا ہے اور یہ نیکی کا موقع میں کھونا نہیں چاہتا. میں یہ نیکی کر کے رہوں گا، تمہارا سامان جہاں تک پہنچانا ہے وہاں تک میں پہنچاؤں گا. اتنی سادگی، اتنی مزاج میں انکساری، سبحان اللہ. پیارے محترم بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ تم میں ایک ایسے شخص ہیں جن کے برابر کوئی نہیں. وہ شخص کا نام سلمان فارسی ہے، جن کو دگنا ثواب ہے. ایک کہ پہلے عیسائی تھے تو توریت پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، تو پھر اس دین کا ثواب اور پھر اس دین کا ثواب، ان کے لیے دگنا ثواب تھا. تو اب تو توریت، زبور، انجیل پڑھنا مسلمانوں کے لیے منع ہے، بلکہ بداخلوں کی کوئی بھی کتاب کو پڑھنا ہی منع ہے. لیکن اس دور میں یہ تھا کہ اگر کوئی عیسائی یا کوئی یہودی اسلام قبول کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں تقویٰ اور پرہیزگاری اور عشق رسول میں آپ کا بلند مقام ہے. مولا علی کی تعریف فرماتے ہیں. تو الغرض میرے پیارے بھائیوں، ہم بھی سادگی اختیار کریں کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لباس وغیرہ ہر چیز میں انسان سادگی اختیار کرے. کہ سادگی والے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں. تو جتنا ممکن ہو ہم اس اپنی سادگی کے ساتھ معاملہ رکھیں تاکہ تکبر ہمارے قریب نہ آئے.
تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لباس کا بھی تکبر ہوتا ہے. کوئی کسی کا جسم اچھا ہے، باڈی بلڈر بن گیا، اس کو اپنے جسم پر تکبر ہوتا ہے. کسی کو پیسے کے اوپر تکبر ہوتا ہے. تو الغرض میرے پیارے بھائیوں، لباس پر، پیسے پر، اپنے کاروبار پر یا اپنی صحت پر، کسی چیز پر ہم کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. محترم پیارے بھائیوں، الحمدللہ سے وجل آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے. تو شب جمعہ کا درود شریف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ پڑھنے کی سعادت حاصل